موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة ياسين تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں اس بات معاد کہ قیامت برحق ہے اور اللہ کی تمام مخلوق انس جن حیوان چرند پرند سب نے دوبارہ اٹھنا. اسی پر الحمدللہ دلائل کا ذکر ہو رہا ہے. اسی ضمن میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. اس کے شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ امیہ ابن خلف کافر ہے، مشرک ہے. وہ بطحائے مکہ سے ایک بوسیدہ قبرستان سے کسی مردے کی ہڈی لایا اور وہ ہڈی بھی اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ ایسے ہاتھ سے مسل تو ریزہ ریزہ مٹی ہو گیا. سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے اس ہڈی کو سامنے کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنا بوسیدہ ہے. وہ مٹی ہو گئی، پھونک ماری اڑ گئی. یا رسول اللہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور غصے میں آئے. آپ نے فرمایا کہ نعم، اللہ تجھے دوبارہ موت بھی دیں گے، زندہ بھی کریں گے، تجھے جہنم میں مٹا دیں گے. اور اس کی موت کفر پہ آئی، یعنی حضور کا فرمان سچا ہو گیا. جب کفر پہ مرا تو جہنم. ساری زندگی آدمی اعمال صالحہ کرے، مثلا جیسے کافر کرتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، ہسپتالیں بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں. کہیں حوادث آ جائیں، زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائیں، وہاں مدد کو پہنچتے ہیں.
لیکن اگر موت کفر پہ آئے تو پھر ٹھکانہ جہنم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دار و مدار موت پہ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، ایک انسان ہے ساری زندگی گناہ رہا، کفر رہا، شرک رہا، لیکن اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، موت ایمان پہ آ گئی تو اب جنت کا حقدار بن گیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے، کافروں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ پہلے تو آمنے سامنے کی لڑائیاں ہوتی تھی نا، تلوار سے، نیزے سے، لکڑی سے، بھالے سے۔ اس دور میں یہ نئی ایجادات تو نہیں تھی نا کہ گولیاں چلیں یا میزائل چلیں یا بم مارے جائیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، آپ مجھے تلوار منگوا کے دیں تاکہ میں لڑوں۔ حضور نے فرمایا پہلے یہ بتلاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مشرک ہوں، کافر ہوں، آپ کے عقیدے کے مطابق میں مشرک ہوں۔ حضور نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، بہادر آدمی تھا۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں مشرک ہوں، کافر ہوں، لیکن آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں نا، کسی حال میں بھی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں لا استعین من مشرک، میں مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ وہ پھر ہٹ کے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر صبر کیا، پھر آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے آخر؟ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے لڑوں۔ اور میں ہاں بالکل آسان طریقہ ہے، کلمہ شریف پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر لڑو۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا یہ تلوار پر، اور اس نے جا کے اتنی بہادری سے لڑا، اتنی بے جگری سے لڑا کہ اس نے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی ڈال دی اور آخر میں خود بھی شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، ابھی کام تو تھوڑی دیر کیا ہے لیکن کمائی بڑی کر گیا۔ آدھا گھنٹہ لڑا ہوگا، شہید ہو گیا، لیکن جنت کا مالک بن گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی دار و مدار خاتمے پہ ہوتی ہے۔ ساری زندگی کفر میں گزری، آخر میں کلمہ پڑھ لیا، جنت۔ اسی طرح ساری زندگی اسلام پہ گزرے، آخر میں نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، قادیانی ہو گیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، جہنم۔ کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَمَن یشرک باللہ، جو شخص بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے، اس کی ذات میں شرک کرے یا صفات میں شرک کرے، اللہ نے فرمایا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، مشرک کا ٹھکانہ ہی نہیں جنت۔ اسی کو میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے اپنی زبان مبارک میں وضاحت کی کہ من ماتا، اور جو شخص ایمان پہ مرے، لا الہ الا اللہ پہ مرے، من مات لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، دخل الجنہ، وہ جنت میں۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا، اور اگر مرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے، دخل النار، جہنم میں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن بیچارہ گناہگار ہے، کوئی شراب میں پڑ گیا، کوئی زنا میں پڑ گیا، کوئی سود میں پڑ گیا،
کوئی غیبت میں پڑ گیا، کوئی جھوٹ بولنے میں پڑ گیا، کوئی دھوکہ دینے میں پڑ گیا، لیکن موت سے پہلے اگر اللہ نے توبہ نصیب کر دی ہے تو الحمدللہ، معنی یہ ہے کہ اب منزل آسان ہو گئی۔ توبہ کے بعد اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو پھر اللہ کی مرضی، چاہے تو معاف فرما دیں اور چاہے تو عذاب دے کے پاک کر کے پھر جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اس لیے اس کافر نے، بدبخت نے، امیت ابن خلف نے، یعنی ایک مثال بنا کے حضور کو چڑھایا، اور حضور کے سامنے وہ ہڈی لے کے آیا کہ یہ دیکھو یا رسول اللہ، یہ زندہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امیت ابن خلف کے بجائے عاصی ابن وائل، عاصی بن وائل وہ آیا ہڈی لے کر۔ اور ویسے یہ بات یعنی یاد رکھا کریں، یہ تعارض نہیں ہوتا، وہ بھی آیا ہوگا، وہ بھی آیا ہوگا۔ ایک صحابی کو اس کا پتہ لگا، اس نے اس کا نام بتلایا، دوسرے صحابی کو اس کا پتہ لگا۔ یہ تعارض نہیں ہوتا، ہر صحابی وہ بات کہتا ہے جو اس نے دیکھی ہے۔ دیکھیں نا، اب یہاں مجمع بیٹھا ہے، ایک آدمی نے ایک بات سنی، اس نے کہا مولوی نے یہ کہا، دوسری نہیں سنی، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک آدمی بعد میں آیا، اس نے آخری بات سنی، پہلی نہیں سنی۔ تو یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ حالات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ آ رہے تھے، آپ نے مدینہ منورہ ذل حلیفہ سے احرام باندھا۔ اب اس میں کئی روایتیں ہیں، بعض صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے تلبیہ پڑھا ہے مسجد میں، یعنی لبیک بعمرۃ وحجۃ لبیک اللہم لبیک، آپ نے مسجد میں پڑھا۔ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، حضور جب اونٹنی پہ سوار ہوئے نا تو اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس وقت حضور نے پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور نے بیدا پہ پڑھا، بیدا کہتے ہیں میقات سے ذرا نکلے نا تو آگے ایسے چڑھائی آ جاتی ہے، پہلے پہاڑی تھی، اس کا نام تھا بیدا، اب انہوں نے راستہ بنا دیا، سڑک بنا دی، لیکن چڑھائی تو موجود ہے۔ تو بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بیدا پہ آنے کے بعد لبیک پڑھی ہے۔ تو اب بظاہر تو حدیثوں میں یعنی تعارض ہے نا، اور جن کے دل میں بغض ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ کون سی سچی ہے۔ جو منکرین حدیث ہیں، جو دشمن حدیث ہیں، جو فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہو گئے، وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حدیث کا تو یہ حال ہے نا، ایک حدیث کہتی ہے کہ مسجد سے لبیک پڑھی، ایک کہتی ہے اونٹنی پہ بیٹھتے ہوئے پڑھی، ایک کہتی ہے بیدا پہ پڑھی، تو تین تو سچی نہیں ہو سکتی۔ اور جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، ادب محمد مصطفیٰ ہے، احترام قول مصطفیٰ ہے، عمل مصطفیٰ نے کہا تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ ذل حلیفہ میں مسجد چھوٹی سی تھی، جو صحابہ اندر تھے، حضور نے پڑھا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا حضور نے مسجد سے پڑھا۔ اب جب حضور اونٹنی پہ بیٹھے لگے، اب اور 200-400 بندے نے سن لیا، تو انہوں نے کہا نہیں حضور نے تو لبیک پڑھا ہے جب آپ اونٹنی پہ بیٹھ رہے تھے، اور جب اونٹنی اونچی جگہ پہ آئی اور حضور نے سب کو ملا کے لبیک پڑھا تو سب نے سن لیا۔ تو یہ تو تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں، اس میں اعتراض کون سا ہے؟ اور اسی لیے سنت ہو گیا کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار کے فوراً آدمی لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھے، اور پھر جب سواری پہ چڑھے تو لبیک پڑھے، اگر سواری کسی اونچی جگہ پہ جانا چاہے تو لبیک پڑھے، سواری سے اترنا چاہے تو لبیک پڑھے، کیونکہ جب معتمر ہو یا حاجی ہو لبیک پڑھتا ہے، لبا عن یمینہ و شمالہ، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے پتھر ہیں، جتنے ٹیلے ہیں، جتنے ریت کے ذرے ہیں، سب لبیک پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث مبارک ہے اور کوئی تعارض بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ عاصی بن وائل بھی آیا ہو،
اور امیہ بن خلف بھی آیا اور انہوں نے بڑی مثال بنا کے دکھائی کہ یا رسول اللہ سے یہ دیکھیں ہڈی ہے، ریزہ ہو گئی، مٹی ہو گئی، گل گئی، سڑ گئی، اچھا پھر بندہ مر گیا، پتہ نہیں یہ ہڈی کس کی ہے، قبروں کے ساتھ قبریں ہیں۔ اب کئی طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، سیل آتی ہیں، دریائیں آتی ہیں، پانی میں بہہ جاتی ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں لگتا کہ فلاں کی مٹی کہاں ہے اور فلاں کی ہڈی کہاں ہے، تو پھر کیسے زندہ ہو؟ اچھا کافروں کو تو یہ اشکال تھا اپنے عقل کے مطابق، جو پڑھے لکھے دشمن آئے ہیں نا وہ تو بیچارے اتنا علم نہیں رکھتے تھے نا۔ بعد میں جب فلاسفہ آئے، فلاسفہ یونان آئے اور ان میں منکرین قرآن و حدیث آئے، منکرین باس آئے، انہوں نے ذرا پھر اس کو پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے ذرا دلائل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب قاعدہ یہ ہے کہ کوئی جز جب کسی کل سے مل جائے تو پھر وہ جز علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فلاسفہ لوگ ہیں نا، یہ فلاسفہ اور جدید ٹیکنالوجی، جدید علوم حدیثہ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے ذرا دلائل سے بات کی نا، پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بات ذرا بنا کے کی۔ بات کہنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا گلاس ہے، اس میں پانی ہے، آدھے گلاس میں پانی، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آدھا گلاس خالی ہے، لیکن اس کو کوئی اور نہ ہو کہے گا نہیں جی آدھا بھرا ہوا ہے، بات تو ایک ہے۔ تو وہ جو ہمارے پڑھے لکھے دشمن ہیں، فلاسفہ ہیں، منطقیین ہیں، معقولیین ہیں، حشیشیین ہیں، یہ فتنہ عبداللہ ابن حسن ابن صباح والے ہیں اور پڑھے لکھے دشمن، انہوں نے ذرا بات بنائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہر چیز جب جز کل سے مل جائے تو علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی؟ مثلا اس میں پانی ہے، ایک مثال سمجھ لیں، اس میں پانی ہے، ہم نے یہ پانی کنویں میں ڈال دیا، وہ کہتے ہیں یہ پانی بھی جز تھا نا اس کل کا، جب اس کو ہم نے پانی میں ڈال دیا، اب کوئی کہے کہ وہ جو پانی پیالے میں تھا، گلاس میں تھا، وہ لے آؤ، اب کیسے جدا کرو؟ یہ معنی ہوتا ہے کہ جز کل میں مل جائے تو پھر علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس آگ ہے، وہاں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، ہم نے یہ آگ اس آگ میں ڈال دی تو مل گئی، تو اب جز کل سے مل گئی۔ اب کوئی کہے جی میرے والی آگ لے آؤ، کیسے لے آئیں؟ اچھا آپ کی گاڑیاں ہیں، ٹائر ہیں، ان میں ہوا بھری ہوئی ہے، ایک آدمی اس کو کھول دے، ہوا میں مل گئی، اب گاڑی والا کہے کہ جناب تم نے میری ہوا نکالی ہے، وہی ہوا لاؤ، وہ بھائی میں اور بھر دیتا ہوں۔ نے کہا اور کیوں بھر دو؟ وہ جو نکالی ہے نا تم نے وہی ہوا لاؤ بھائی۔ تو انہوں نے یہ مثال دی کہ پانی میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی، ہوا میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی ہے، مٹی میں مل جائے تو الگ نہیں ہو سکتی ہے، اور آگ میں ڈال دی جائے تو پھر اس کا علیحدہ کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ایک آدمی گیا، وہ حضرت کے لیے مٹھائی بھی لے گیا، انڈیا میں مٹھائیاں بنتی ہیں، حضرت نے ہدیہ تھا قبول فرما لیا، رکھ لیا۔ حضرت کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں، آپ نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ اس مٹھائی کو برابر تقسیم کرو اور آدھی اس گھر میں بھیج دو، آدھی اس گھر میں بھیج 2-4 گھنٹے کے بعد آپ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم صرف ہدیہ دینے آئے تھے یا کوئی کام تو نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا، بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ بیعت والے مریدوں سے تو میں ہدیہ لیتا نہیں، تم میرے لیے مٹھائی لائے، تمہیں میں بیعت نہیں کرتا۔ اچھا بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا جناب آپ مجھے بیعت نہیں کرتے نا، مہربانی کریں میری مٹھائی تو واپس کریں، میں بھی مٹھائی لوں اپنا جاؤں کوئی اور پیر ڈھونڈوں۔ حضرت نے بندہ بھیجا گھر کہ بھئی اس کی مٹھائی واپس کرو۔ انہوں نے کہا وہ تو وہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دے دی ہم نے، وہ کھا گئے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ بھائی وہ مٹھائی تو گھر والوں نے کسی بچوں کو دے دی، تو ہم بازار سے اس سے بھی بہتر مٹھائی اور زیادہ نے کہا نہیں حضرت میں نے اپنی مٹھائی لینی ہے، اور نہ زیادہ لینی ہے نہ بہتر لینی ہے۔
ہم نے فرمایا اللہ کے بندے تو پھر وہ کیسے لے آئے؟ تو اس نے کہا جی پھر آپ اپنا اصول توڑ دیں، مجھے بیعت کر دیں، میں اپنا اصول توڑ دیتا ہوں، مٹھائی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بیعت ہو جاؤ، اور کیا جان چھوڑو، اور کیا اب مٹھائی کیسے لے آئے جو بچے کھا گئے؟ تو اس لیے ایک لطیفہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو چیز ضائع ہو جائے یا کھا لی جائے، اب کیسے نکالو اس کو؟ اس انداز میں دشمنوں نے بات کو بنایا کہ جناب انسان مرکب ہے 4 عناصر سے، انسان میں ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آدمی غصہ آتا ہے تو آگ بگولا ہو جاتا ہے، جب غم آتا ہے تو دیکھا نہیں وہ کیسے آنسو بہتے ہیں، اور پیدا مٹی سے کیا گیا ہے، اور اس کا نفس نکال رہا ہے، تو ہر 4 چیزیں ہیں، 4 عناصر سے مرکب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جب ہم مر جائیں گے اور قبروں میں چلے جائیں گے، ہم گل سڑ جائیں گے، تو ہمارے اندر جو ہوا کا مادہ ہے وہ ہوا میں مل گیا، مٹی والا مٹی میں مل گیا، آگ والا آگ میں مل گیا، پانی والا پانی میں مل گیا، اب اس کو علیحدہ کون کرے گا؟ یہ تو علیحدہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے وہ ذرا بنا سوار کے بات کہتے ہیں تاکہ پڑھے لکھے لوگوں کو اپیل کر سکیں کہ دیکھو جناب یہ تو بس مولوی کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھے گے، وہ اللہ کی یہ کوئی ہو سکتا ہے کیسے اٹھے گے؟ ایک آدمی کو جانور کھا گئے، جنگل کے جانور تھے، سمندر میں ڈالا، شارک مچھلیاں کھا گئیں، پتہ نہیں کس کس مچھلی کے پیٹ میں ہڈی گئی، کس میں ہاتھ گیا، کس میں سر گیا، کس میں ٹانگ گئی، اب وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہے بدبخت اب جس کو میں نے پیدا کیا وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کے خدا کے خلاف مثالیں دیتا ہے۔ اس بدبخت کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ مخلوق کی قوت کو قیاس کر رہا ہے خالق کی قوت پر۔ وہ مخلوق جدا نہیں کر سکتی، لیکن خالق جب چاہے اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ مخلوق تو جدا نہیں کر سکتی ہے، لیکن خالق چاہے تو آگ کو گلزار بنا دے، خالق چاہے تو ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دے، خالق چاہے تو مٹی کے پتھر برسا کے ہاتھیوں کو تباہ کر دے، خالق چاہے تو پانی میں فرعون کی پوری قوت کو غرق کر ڈالے اور پانی کو تقسیم کر دے، پانی کو سمجھا دے کہ میرے موسیٰ کو گزرنے دینا، فرعون کو پکڑ لینا، ایک ہی دریا ہے، ایک ہی پانی ہے، تو اللہ کے آگے کیا مشکل؟ اس لیے قرآن نے رد کیا کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یاد رکھیں اولم یر الانسان لفظ رویت ہے، اس کا معنی رویت بصری بھی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ بچوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں، اور رویت بمعنی علم بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان، کیا یہ انسان، یہ بدبخت جو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے تھا۔ انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ہم نے اس کو ایک گندے پانی سے، حقیر پانی سے، مہین پانی سے پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو مادہ منویہ سے پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو ماں کے رحم میں رکھ کے خوراک کیا دی ہے، وہ حیض والا خون بند کر کے اس کو کھلایا ہے، ہم نے اس کو پیشاب کے رستے سے 2 دفعہ نکالا ہے، اور اس کے بعد جب بندہ بنا دیا، بولنے کی طاقت دے دی، چلنے کی طاقت دے دی، عقل دے دیا، اب یہ جھگڑالو بن کے سامنے کھڑا ہے اور خدا کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں نے فرمایا غور تو کرو، میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ تو جو ایک حقیر پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہاری مٹی کو ڈھونڈنے پہ بھی قادر ہے، وہ ہڈی کو جوڑنے پہ بھی قادر ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیوں مثال دی؟ یاد کریں، توجہ کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھا کریں۔ قرآن کی ایک آیت سمجھ لو نا، سمجھ لو میں نے دنیا کما لی۔ سارا قرآن پڑھ جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے تو مٹھو چوری کھاسے، چوری کھاسے، اس کو پتہ ہے نہ چوری کا پتہ ہے نہ بیچارے کو کھانے کا پتہ ہے، کہتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن سمجھیں کہ اللہ نے کیا مثال دی۔ اولم یر الانسان من انا خلقناہ من نطفۃ، نطفہ کیا ہے؟ وہ مادہ منویہ جو اللہ نے مرد اور عورت کے اندر رکھا ہے،
وہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جب بھی جمع ہوں بچہ پیدا ہو جائے، سالوں تک بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو اس میں جو اولاد کا جرثومہ رکھا ہے وہ مقام مقرر پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو پھر اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ نطفہ بنتا کس سے ہے؟ اللہ نے فرمایا غور کرو، انسان کے خون سے نطفہ بنتا ہے۔ خون کس سے بنتا ہے؟ خون غذا سے بنتا ہے۔ جب بندہ خوراک کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، سبزی کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، کیلوس ہوتا ہے، پھر کیموس ہوتا ہے، اندر جا کے پھر اس غذا کی مشینری کام کرتی ہے، کچھ سے خون بنتا ہے، کچھ سے بول و براز بنتا ہے، اور وہ خون جو ہے وہ جگر خون بنا کے پھر دیتا ہے، دل کو پمپ کرتا ہے، پھر تقسیم کرتا ہے شرائین میں، اور اسی خون سے تیرا نطفہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت تو نے کبھی غور کیا ہے کہ گندم تیری پاکستان سے آتی ہے، مرغی تیری ہالینڈ سے آتی ہے، سبزی تیری لبنان سے آتی ہے، اور پنیر تیرا جو ہے وہ جرمنی سے المانیہ سے آتا ہے۔ کتنے ملکوں سے غذاؤں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے تیرے اندر بھیج کے میں نے خون پیدا کیا، اس خون سے میں نے نطفہ بنایا، اس نطفے سے میں نے انسان بنایا۔ اگر اتنی چیزوں کو جمع کرنے پہ میں قادر ہوں تو تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھانے پہ قادر کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ بات تو کرو، یہ نطفہ ایسے بن جاتا ہے۔ تم جو روٹی کھا رہے ہو یہ پتہ نہیں گندم کس نے کاشت کی ہے، پھر گندم پکی ہے، پھر گندم کٹی ہے، پھر دانے الگ ہوئے ہیں، پھر دانے پیسے ہیں، پھر آٹا بنا ہے، پھر مشین میں آیا ہے، آٹے کے بعد پانی ڈال کے گوندا گیا ہے، آگ پہ پکایا گیا ہے۔ کتنے لاکھوں بندے لگ کے تیرے ایک ٹکڑے کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان متفرق چیزوں کو جمع کر کے تیری قوت بنانے پہ قادر ہوں، کیا تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں کوئی کار بناتا ہے، دنیا میں کوئی موٹر سائیکل ایجاد کرتا ہے، دنیا میں کوئی بجلی کی تار ایجاد کرتا ہے، دنیا میں کوئی ٹیلی فون ایجاد کرتا ہے، دنیا میں کوئی اینک ایجاد کرتا ہے، وہ ساری چیزیں دنیا کو دکھا کے اپنے عقل کی داد لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو انسان بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں ایسے بھی بنائے ہیں جو ابو جہل ہیں، شداد فرعون ہیں، اور انسانوں میں ایسے بھی بنائے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ ہے انسان۔ لیکن دیکھو میں نے کیسے مقام دے دیا، کیسے میں نے کسی کو شان دے دی ہے اور کسی کو میں نے گرا دیا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھو میں نے عالم پیدا کیا، عالم میں آسمان دیکھو، زمینیں دیکھو، پہاڑ دیکھو، سبزہ دیکھو، نباتات دیکھو، جوادات دیکھو، ابحار دیکھو، انہار دیکھو، اشجار دیکھو، پرندے دیکھو، چرندے دیکھو، حشرات دیکھو، ساری مخلوق۔ اللہ نے فرمایا جو میں نے سارے عالم میں رکھا ہے وہ انسان میں نے جمع کر دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے عالم اصغر ہے، یہ بھی ایک چھوٹا جہان ہے، یعنی ایک بڑا جہان ہے اور ایک چھوٹا جہان۔ اس لیے ایک یہودی حبر تھا، عالم تھا، حضرت علی کے پاس آیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ نے بڑا علم دیا تھا۔ وہ یہودی آیا، اس نے کہا کہ حضرت علی میں نے قرآن سنا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی بھی نہر ہوگی، شہد کی بھی نہر ہوگی، دودھ کی بھی نہر ہوگی، پانی کی بھی نہر ہوگی، اور ان ساری نہروں کا مرکز جو ہے وہ عرش کے نیچے ہوگا، وہاں سے 4 نہریں۔ آپ میں ہاں بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا حضرت یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہیڈ ایک ہے،
ایک ہے نا مگلا ڈیم ہے، یہ آگے آپ آ جائیں پجنت ہے یا توسا بیراج ہے یا گڈو بیراج ہے، سکھر بیراج ہے اور بھاشا بیراج ہے، یا انڈیا میں بڑے بڑے بیراج ہیں، چائنا میں ہیں. تو جب ہیڈ ایک ہے، پانی ایک ہے، آگے نہریں چاہے 10 نکلیں تو وہی پانی سے نکلیں گی نا. دیکھو نا دریاؤں میں پانی آئے گا نا، سندھ ہو، چناب ہو، راوی ہو، بیاس ہو، ستلج ہو، کیا آئے گا؟ پانی آئے گا. تو نہیں ہو سکتا ایک دریا میں دودھ آ رہا ہے اور ایک میں پانی آ رہا ہے اور ایک میں شاد آ رہی ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ مرکز ایک ہو، اصل ایک ہو، ہیڈ ایک ہو اور اس سے نہریں جو نکلیں وہ بالکل الگ ہوں، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی اور ایک پانی کی اور ایک شاد کی ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا حضرت علی یہ بات تو خلاف عقل ہے، یہ بات تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. بھئی پانی ہے تو آگے پانی ہوگا. چلو کہیں ذرا گاڑا ہوگا، کہیں سفید ہوگا، کہیں مٹیالہ ہوگا، کہیں لال رنگ کا ہوگا، لیکن ہوگا تو پانی نا. اس میں مٹی مل گئی، وہ رنگ غالب آ گیا. جو پہاڑوں سے گرا مٹی نہیں ملی، سفید رہ گیا. اب دریائے سندھ دیکھیں صاف پانی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چناب کا اور راوی کا دیکھیں تو بالکل لال پانی اور کوئی مٹی لے کے آتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، بالکل اللہ کا قرآن ہے اور حق ہے. اس نے کہا کمال ہے، کیسے حق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم انسان ہو؟ نے کہا ہاں جی میں انسان. آپ نے فرمایا تیرا مرکز کیا ہے؟ ہوئے گا جی یہ دماغ ہے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے تم سمجھاؤ، تمہارے منہ سے تھوک نکلتا ہے پانی، وہ بھی تو ایک پانی ہے نا. تھوک کبھی باریک آ گیا، کبھی بلغم آ گیا، کبھی پانی کی طرح بہ گیا. نے کہا ہاں جی. کبھی تمہارے ناک سے بھی پانی آتا ہے، نظرہ ہو جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے میونسپلٹی کا نلکا چل رہا ہے. نے کہا جی آتا ہے. نے کہا اچھا کبھی کبھی پانی کان سے بھی آتا ہے؟ نے کہا آتا ہے. کبھی آنکھوں سے بھی آتا ہے؟ نے کہا اچھا آنکھوں کے پانی کا ذائقہ وہی ہے جو کان والا ہے؟ نے کہا نہیں یہ تو فرق ہے. تو نے کہا اگر یہاں مرکز ایک ہے اور اللہ 4 پانی پیدا کر سکتے ہیں تو جنت میں نہیں کر سکتے؟ یہ تو تمہارے دماغ میں موجود کھڑے ہوئے ہیں، تم جنت پہ اور خدا کے قرآن پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اب یہودی خاموش ہو گیا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مثال اچھا مثل مثیل مماثل سب مادہ ایک ہے. جیسے شب، شبی، مشابہ ایک مادہ ہے، اس لیے مثال بھی کبھی لفظ آتا ہے، کبھی امثال بھی لفظ آتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے بڑی مثالیں بیان کی ہیں. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور میرے مدنی پاک نے بھی بڑی مثالیں دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالیں دے کے سمجھایا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بندہ دیکھو ضرب لنا مثلا، یہ میرے سامنے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی ہے یہ ہے. نسی خلقہ، کیا یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا؟ یہ بدبخت بھول گیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا. اور مثال دے کے کیا کہتا ہے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون سی طاقت ہے جب ہڈی رمیم مٹی ہو جائے گی، رمیم مانا راکھ بن جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اس کو جواب دے میرا مدنی قل یحییہا الذی انشاها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم. آپ فرمائیں اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو جاننے والے ہیں، علم ہے ان کا، ان کو پتا ہے کس کی مٹی کدھر ہے، کس کی ہڈی کدھر ہے، کس کے بال کدھر ہیں. جب وہ حکم دیں گے تو ہر چیز جمع ہو جائے گی، پھر حکم دیں گے تو ہر چیز اللہ کے آگے کھڑی ہو جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پہاڑ اٹھا لیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمینیں صاف ہو جائیں گی. اللہ ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ زمین میں کوئی ٹیڑھا پن رہے گا، نہ کجی رہے گی، نہ زمین میں کوئی اونچائی نیچائی بل پڑے گا.
سب برابر ہو جائیں گے، اللہ حکم دیں گے بارش برسے گی اور 40 دن تک وہ بارش برستی رہے گی۔ اللہ اس بارش کو ایسے بنا دیں گے جیسے تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا تھا، اس بارش کو اللہ حکم دیں گے۔ اب جناب ہر جگہ سے ہر چیز، ہڈی، پانی، بال بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ سور پھونکو اور آواز دو کہ یا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بالو، اے لٹ ذرا ذرا ہو جانے والوں، سب کٹھے ہو جاؤ ایک ہی جگہ پہ۔ ساری چیزیں جب کٹھی ہوں گی حکم ہوگا نفخ فی الصور، اب سور پھونکو، سور پھونکیں گے فاذا ہم قیام ینظرون، اب سب کھڑے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ اب اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو کہ جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور اپنی مخلوق کا وہ جاننے والا ہے کہ میری مخلوق زندہ ہے تو کہاں ہے، مردہ ہے تو کہاں ہے، بچہ ہے تو کہاں ہے، اور اگر نطفہ ہے تو کہاں ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ظاہری اپنی دلائل قدرت، الذی جعل لکم من الشجر الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے سبز درخت میں آگ پیدا کی اور پھر اس آگ کو جلا کے تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، جلاتے ہو، گرمی حاصل کرتے ہو، تو من الشجر الاخضر نارا، دو ترجمے ہیں یاد رکھو، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس کے دو ترجمے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو درخت ہے، سبز ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، لیکن جب سوکھ کے لکڑی بن جاتے ہیں پھر انہی لکڑیوں سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو اللہ نے ہر سبز درخت میں آگ بھی رکھ دی۔ دیکھنے میں سبز درخت ہے لیکن سوکھنے کے بعد اس میں آگ نکل آتی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، لفظ ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ درخت جو سر سبز ہے، تازہ ہے، سوکھنے کے بعد تو درخت نہیں رہا، اب لکڑی بن گیا ہے نا، یہاں تو مثال ہے درخت کی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، انہوں نے فرمایا کہ باقاعدہ یمن کے علاقے میں دو درخت تھے، ایک کا نام مرا تھا، ایک کا نام عفار تھا، تو اس کی تازہ ٹہنیاں جیسے ہم مسواک کاٹتے ہیں، تازہ ٹہنیاں لے کے عرب جب ایک دوسرے پہ مارتے تھے تو آگ نکل آتی تھی، پھر وہ آگ جلاتے تھے۔ تو اللہ نے اس باقاعدہ سبز درخت کے اندر آگ رکھی۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ چاہے تو پتھر کو پتھر پہ مارو آگ نکلے، اللہ چاہے لکڑی کو لکڑی پہ مارو تو آگ نکلے، اللہ چاہے لوہے کو لوہے پہ مارو تو آگ نکلے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو سورج کی گرمی سے آگ نکلے، اللہ چاہے تو انسان کی آنکھوں میں اتنی حرارت، اتنی تیزی، اتنی قوت پیدا کر دے کہ دشمن دیکھ نہ سکے، نظر ڈالے تو اگلا بسم ہو کے رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اس بات پہ قادر ہے، جو سبز درخت میں آگ بنانے پہ قادر ہے، حالانکہ آگ اور پانی متضاد ہیں، جو ضدین کو جمع کرنے پہ قادر ہے وہ تیری ہڈیاں بنانے پہ بھی قادر ہے، ان کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہے۔ یہ دو ضدین ہیں نا، پانی اور آگ کیسے جمع ہو؟ آگ آئے پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی، اصولی بات ہے، لیکن آگ بھی ہو اور پانی بھی ہو کہ درخت۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا لا حول ولا قوة اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما
تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم آپ کی زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے تھے؟ آپ نے فرمایا میرے لیے سب سے بہتر دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا، آگ کے اندر بیٹھے ہیں اور سب سے بہتر دن۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے لباس جنت کا، کھانے جنت کے، اس سے اچھا دن بھی کوئی ہوگا کہ میں آگ کے اندر بیٹھا تھا لیکن وہی جنت کے حلے پہنائے جا رہے تھے، جنت کے کھانے آ رہے تھے، جنت کے پھل آ رہے تھے، اور ہم آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ بردن و سلامہ بنی ہوئی ہے، دشمن خوش ہیں، ابراہیم جل گیا، ابراہیم اندر مزے کر رہا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون۔ دوسری جگہ فرماتے اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ اے ظالم غور کر، تو اتنی کھجور کی گٹھلی مٹی میں دبا دیتا ہے، پھر اس گٹھلی سے 6 میٹر لمبی کھجوریں کون پیدا کرتا ہے؟ تو یہ درخت ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو؟ تو اگر ایک گٹھلی سے اتنی کھجوریں پیدا کر کے 6 فٹ لمبی کھجور بنا کے اس پہ پھل لگا کے تیرے کھانے کا بندوبست میں نے کر دیا ہے، تو انسان کی ہڈی سے ایک چھوٹا سا انسان دوبارہ پیدا کرنے بھی میرے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ فرمایا اس ظالم غور کر، جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ وہ چاہے پہلے پیدا کرے، وہ چاہے موت دے کے پیدا کرے، وہ چاہے قبر کے بعد پیدا کرے۔ اور یاد رکھیں اللہ نے دنیا میں مثالیں بھی دکھا دی ہیں۔ ایک اللہ کے پیغمبر گزرے، دیکھا کہ ایک بستی ہے بالکل تباہ ہو گئی، درخت جل گئے، سڑ گئے، گر گئے، اجڑ گئی ہے بستی، بندے مر گئے، حیوان مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ آپ نے جب دیکھا تو حیران ہوئے اور آپ نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ پیغمبر نے کہا کہ اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ انکار نہیں ہے، تعجب ہے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اللہ نے موت بھیجی، میرے پیغمبر پہ موت آ گئی اور 100 سال تک مردہ حالت میں لیٹے ہیں۔ لیکن یاد رکھو نبی کی شان ہے نا، اللہ نے نبی پہ موت تو دے دی لیکن نبی کی حفاظت ایسے کی کہ کوئی چیز بگڑنے نہیں دی پیغمبر کی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اب 100 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا جناب اٹھو، اٹھ گئے۔ ہاں کتنا دیر فوت ہوئے تھے؟ اللہ میاں پتہ نہیں 1 دن گزرا ہوگا یا آدھا دن۔ ہمیں فرمایا نہیں جناب 1 دن نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر چکا ہے۔ یا اللہ 100 سال! دیکھو یاد رکھو انبیاء کی شان کیسی ہے۔ 100 سال گزرا، نہ اللہ نے ناخن بڑھنے دیے، نہ بال بڑھنے دیے، نہ کوئی چیز، ہر چیز اپنی جگہ پہ روک دی، ورنہ 100 سال میں ناخن کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ نظام ہے کہ انبیاء کا وجود زمین کے نیچے ہو یا اوپر ہو محفوظ ہوتا ہے۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کی طاقت نہیں ہے کہ نبی کے پیغمبر کے جسے کو ہاتھ لگائے، اس لیے پیغمبر محفوظ ہیں۔ ہاں جی 100 سال گزر گیا ہے، اللہ میاں 100 سال گزر۔ انہوں نے اچھا فنظر الی طعامک، ذرا دیکھو نا وہ جو تمہارا کھانا تھا نا ساتھ، ہم نے وہ کھانا بھی تمہارا خراب نہیں ہونے دیا۔ دیکھو تم نے تو ہارڈ پارٹ میں نہیں رکھا تھا نا، ہم نے تمہارا کھانے کی بھی حفاظت کی۔ اور وہ جو آپ پانی اٹھا کے پھر رہے تھے، پانی بھی خراب نہیں ہونے، اس کو بھی دیکھو۔ اچھا وہ دیکھو نا تمہاری وہ گدا تھی، ہاں اللہ میں گدا بھی تو تھی۔ نے کہا وہ دیکھو یہ ڈھانچہ، انہوں نے کہا ہاں جی ہے تو میری گدا کا ڈھانچہ۔ نے کہا دیکھو اس کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اللہ نے پیغمبر کے آگے اس ڈھانچے پہ گوشت چڑھایا، پھر روح پھونکا. اب جناب گدھا بھی آوازیں نکالنے لگ کے زندہ ہو گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جب حقیقت، اب دیکھیں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ علمت کا اعلم، مبالغے کا سیکھا ہے. ہم مبالغے کا سیکھا، میرا مولا اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب تو مجھے بالکل علم الیقین عین الیقین حاصل ہو گیا. اس لیے قرآن قال اعلم ان اللہ، اس لیے نہیں کہا کہ علمت ان اللہ، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنانے پہ بھی قادر ہے، مارنے پہ بھی قادر ہے، مرنے کے بعد اٹھانے پہ بھی قادر ہے. پر دعا یہ کریں کہ اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند العرض. اللہ جب تک زمین کے اوپر ہیں رحم فرما، جب نیچے جائیں تو رحم فرما، اور جب تیری دربار میں پیشی ہو تو رحم فرما. بس رحم کا معاملہ کر دے تو بیڑا پار ہو جائے. کہتا ہے جی کہ اگر کوئی غیر مسلم کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس نے کہا میرے لیے زمزم لے آئے، اس کو زمزم دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ ابو جہل کون تھا؟ مسلمان تھا، وہ زمزم نہیں پیتا تھا. اور مکے میں جتنے کافر رہتے تھے کیا پیتے تھے؟ تو یہ تو منع نہیں ہے، بلکہ تم تو حدیث میں آتا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم صرف شفا کا کام نہیں ہے، بلکہ زمزم پی کے جس مقصد کے لیے دعا مانگو قبول ہوتی ہے. تو آپ جب زمزم دینا تو دعا کر لیں کہ یا اللہ، تیرا نبی کی حدیث ہے کہ جس غرض کے لیے زمزم دو اس کو ایمان کی دولت دے دے. زمزم بھی دو اور ساتھ یہ دعا بھی کر دو. کہتے جی کہ حجر اسود جو ہے حضور نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، اس کے بعد دوبارہ تعمیر ہوئی. ہاں دوبارہ تعمیر تو ہوئی ہے، لیکن اس جانب کو نہیں چھیڑا گیا. تعمیر ہوئی ہے حتیم کی جانب سے، تعمیر ہوئی ہے دروازے کی جانب سے، تعمیر ہوئی ہے رکن یمانی کی جانب سے. اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا، اس کی مرمت کر دی گئی، اس کو ٹھیک کر دیا گیا. جیسے ابھی پتھر جو تھے بڑے کمزور ہو گئے تھے، اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اتنا بہتر انداز میں کعبے کی ترمیم کی ہے نا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. یہ دیکھو یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہو گیا کمزور، اب بدلے تو مانا یہ ہے کہ اور پتھر لے آئے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اندر سے اس کو کھود کے مسالہ بھر کے اسی کو طاقت دو. تو پتھر باہر سے وہی رہا لیکن اندر سے پورا اور پتھر سے بھر دیا گیا، اس میں طاقت آ گئی ماشاءاللہ. تو بہرحال وہ حجر اسود والی جگہ اسی طرح ہے، ترمیم ہوتی رہی ہے. کہتے جی کہ حضور پاک ام ہانی کے گھر سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حرم میں کوئی ایسا ستون ہے جو علامت ہو کہ حضور اسی جگہ سے معراج پہ گئے ہیں. میرا بھائی اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ستون نہ ڈھونڈتے، لیکن مسلمان ہے نا، عادت ہو گئی ہے نا. ایک قبر بھی ڈھونڈتا ہے، خبر بھی ڈھونڈ نکالے گا چاہے کسی کی بھی ہو. ایک دفعہ غلاف ڈال دو، یہ کھڑا ہے سجدے کے لیے تیار ہے. اچھا بعض جگہ ایسا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں، انہوں نے اوپر توید بنا کے غلاف ڈال دیا، منتیں شروع ہیں، اندر مردہ ہے ہی نہیں، کبھی دفن ہی نہیں ہوا. تو میرا بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بعض روایتوں میں ہے کہ بیت ام ہانی سے معراج ہوا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ حضور حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھایا گیا.
بعض روایتوں میں ہے کہ مائے زمزم کے قریب تھے، وہاں سے اٹھایا گیا، لیکن اللہ نے کسی جگہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا میں نے مسجد الحرام سے محمد مصطفیٰ کو اٹھایا ہے۔ اللہ نے مسجد الحرام کا لفظ لے کر اشارہ کر دیا کہ ستون نہ ڈھونڈتے پھرو، بی بی ام ہانی کے گھر نہ ڈھونڈتے پھرو، مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے۔ میری بیوی نے عمرہ کیا اور احرام جب طواف صفا کر لیا، دوسری عورت کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو، اگر دو عورتیں ہیں، دونوں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ دی، ہاں اگر مثلا ایک عورت نے صفا مروہ نہیں دوڑا، اب بال کاٹ دیے، دم پڑ جائے گی۔ اگر دونوں فارغ ہو گئی ہیں، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں یا عورت اپنے بال پکڑ کے خود کاٹ دے، کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز جنازہ کی دو تکبیریں چھوٹ جائیں، کوئی بات نہیں۔ جب امام سلام پھیر لے اس وقت آپ جلدی سے وہ تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن وہ جلدی جلدی پوری کریں، یہ نہ ہو کہ جنازہ قبرستان میں پہنچ جائے تم کھڑے ہو تکبیریں کرنے۔ ہمارا حاجی تو بادشاہ ہے نا جی، امام پوری فاتحہ پڑھ جائے، یہ نیت میں کھڑا ہوتا ہے، 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا، منہ طرف خانہ قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ بدبخت نیت کر رہا ہے، تکبیر تحریمہ سے بھی محروم ہو گیا، ثواب سے بھی محروم ہو گیا، اقتداء امام سے بھی محروم۔ یہ پتہ نہیں ان کو کس نے نیت سکھائی۔ کھڑے ہیں حجر اسود پہ، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط طواف العمرۃ فتقبل۔ تم نے 50 آدمیوں کو روکا ہوا ہے، ان کا گناہ تمہارے سر پہ آ رہا ہے۔ اچھا پھر اشارے جو کریں گے نا، اللہ اللہ اکھاڑنا چاہتے ہو، بلا رہے ہو کہ تمہاری طرف حجر اسود آ جائے گا، کیا کرے گا آخر؟ بھئی عقل کرو، اب کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ بس نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ نیت ہے تو بیٹھے ہیں عشاء پڑھنے کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء اور بوقت 8:15 بجے اور کعبہ شریف کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ تو استحضار ہوتا ہے۔ مقام النیت القلب، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ بھول گئے ہیں تو چلو کہہ رہے عشاء پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، بس۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ تم کھڑے رہو گھنٹوں نیت کرو، تم طواف کے لیے جا رہے ہو، نیت ہے تو جا رہے ہو نا، نیت نہ ہو تو ادھر کیوں جاؤ، ادھر کیوں نہ چلے جاؤ؟ نیت ہو گئی ہے، اب حجر سے جاؤ، اللہ اکبر، بس چلے جاؤ۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، اسی لیے انہوں نے وہ لکیر مٹائی ہے نا، یہ گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں۔ پیچھے والے حاجی اس سے مل گئے، اس والے اس سے مل گئے، عورتیں مردوں سے مل گئی، سب کی لانتیں لے کے ہم طواف کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ خدا کے لیے طواف سیکھو۔ اور پرس ہو جاتے ہیں، عورتیں مرد آپس میں پرس ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کہتے جی بیوی اپنے خاوند کو طلاق دے سکتی ہے، تمہاری بیوی دے سکتی ہوگی؟ ڈر کے جو مسئلہ پوچھ رہا ہے، اتنا بزدل تو ہے نا بیچارہ۔ اور اللہ کے بندے شکر کرو کہ بیوی طلاق نہیں دے سکتی، ورنہ تم روز یتیم بن کے باہر بیٹھے ہوتے دروازے کے۔ طلاق اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں ہوتی نا تمہیں جناب روز ماشاءاللہ روٹی لے کے دیر سے آتے کہتی طلاق، جوتا اچھا لے کے نہ آتے کہتی اب 2 طلاق، سوٹ اچھا لے کے نہ آتی کہتی اب 10 طلاق۔ تمہیں تو طلاق مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی تمہارا۔ طلاق جناب مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی، یہ یورپ کا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کب تک مکروہ ٹائم ہوتا ہے؟ جب تک سورج نہ نکلے۔ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، حضور کی حدیث ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، سورج نکلنے کے بعد بھی اوپر آئے پھر نماز پڑھو۔ میں نے نیند میں اپنی بہن کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا، کوئی بات نہیں، مقصد ہے تم اپنی بہن کو کوئی فائدہ پہنچاؤ گے،
یہ کوئی برا خواب نہیں ہے، یہ تو اچھا خواب ہے۔ بی بی زبیدہ نے، ہارون الرشید کی بیوی نے، جو بہت بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھی، اس نے خواب دیکھا کہ تمام لوگ، مرد، عورت، جانور، گھوڑے، سب میرے ساتھ زنا جمع کر رہے ہیں۔ گھبرا گئی، روتے ہوئے چیخیں مار کے اٹھ گئی، بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے لوگوں کو بلایا، بھائی بتاؤ کیا تعبیر ہے۔ آخر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا میری بیوی نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ ہر جانور اس سے برائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بیوی سے کوئی ایسا کام اللہ لے گا کہ سب کو فائدہ پہنچے گا۔ جمع کرنا فائدہ اٹھانا ہے نا، تو اس سے ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اللہ نے یہ نہر زبیدہ بنوائی جس سے پوری دنیا نے پانی کا فائدہ اٹھایا۔ یہ خواب برا نہیں ہے اللہ کے بندے۔ اگر عورت نے میقات پر احرام کی نیت کر کے کہ جدے سے نیت کروں، بھئی اگر اس نے کراچی سے نیت کی ہے ٹھیک ہے، جدے سے نیت کی ہے، دم پڑ گئی کہ میقات سے گزر گئی اور عمرے سے بھی معروم ہو گئی جو میقات کا عمرہ تھا، کیپ نہیں ملی، کیپ نہ ملے تو حضور کے زمانے میں کیپ ہوتی تھی عورتوں کے لیے۔ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ عورت کے لیے نہ کسی کیپ کی ضرورت ہے نہ رومال باندھنے کی ضرورت ہے، یہ تو جاہلوں نے خود بنا رکھا ہے۔ جو عورت کے کپڑے ہیں اسی میں بیٹھے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں مدینے جا رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے مجھے رباط کے لیے اجازت دے تو میں یہاں درس دیتے ہوئے اجازت دے دوں؟ نہیں، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ، جب جلد سے فارغ ہو جاؤں آ جاؤ، لکھ دوں گا۔ کہتے جی کہ یہاں جو بڑے بڑے برج بن رہے ہیں ان میں ہم کوئی فلائٹ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ بالکل لے لیں، پیسے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر طواف کرے، مغرب کے بعد نماز پڑھ لیں، کوئی مجبوری ہے جانا ہے پڑھ کے چلے جائیں، کوئی یہ لڑائی والے مسئلے تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ اگر آپ حرم میں ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے مغرب حرم میں پڑھ لی ہے، مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ میں پشاور سے آیا ہوں، کہیں سے بھی آؤ، جب تک تم مسافر ہو نماز قصر ہوگی، چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں ہو۔ ہاں اگر کسی ایک جگہ پر 15 دن رہنے کی نیت کر لو تو پھر مسافر نہیں رہو گے۔ ہم دو مرد ہیں، دو عورتیں ہیں، مروہ سے صفا کی طرف ہم نے چکر لگائے، بالکل نہیں ہوا، اب دوبارہ صفا سے شروع کر کے ساتھ چکر لگائے، پھر بال کٹوائیں ورنہ دم پڑ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، جان مال ابرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔